میں پہلے سوچ رہا تھا کہ سفاکیت کی ایک مثال قائم ہوئی ہے، لیکن نہیں، آج سفاکیت کی 3 مثالیں جو ہیں وہ شہر اقتدار میں قائم ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ آج اسلام آباد میں بڑے سالوں کے بعد، بڑے عرصے کے بعد ایک اتنا بڑا خودکش دھماکہ ہوا G11 میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر، جس میں 12 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ پہلی سفاکیت کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں اگر آپ انڈیا کو دیکھیں کہ کل انڈیا میں دلی میں جب دھماکہ ہوا تو اس کے بعد میں انڈین چینلز کو اس لیے فالو کر رہا تھا کہ میں ان کا پیٹرن دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے نیریٹو بناتے ہیں اور کب جا کے یہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں۔ لیکن میں نے جو انڈین چینلز کے اوپر دیکھا، پورا انڈیا اس وقت سکتے میں تھا، ان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کی حکومت اس وقت، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، کوئی اور بات نہیں ہو رہی تھی۔ پورے انڈیا کے اندر ایک بات ہو رہی تھی کہ ہمارے 12-10 اس وقت 9 تھے، 8 جو 9 تھے، 8-9 لوگ جانوں سے چلے گئے ہیں۔ پورا انڈیا اس وقت سکتے میں تھا، پورا انڈیا، پوری انڈین حکومت جو ہے وہ کھڑی تھی، ایک پاؤں پہ کھڑی تھی۔ ان کے کیا منسٹرز، کیا ان کا وزیر اعظم، ان کے کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، سب کے سب جو ہے وہ صرف یہ بات کر رہے تھے کہ دلی میں کیسے ایک دھماکہ ہوا۔ اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا یہ سلنڈر دھماکہ ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہے، لیکن ان کی سنجیدگی آپ دیکھیں۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کی، یہ ایسے شفاق ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، ان کو عوام کا درد نہیں ہے، ان کی اپنی ذات، اپنے مفاد سے باہر نہیں نکلتے۔ اور حالات یہ ہیں کہ آج آپ اسمبلی کی صرف تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح سے خوشامدیں حکومتی اراکین کر رہے تھے، ان کے الفاظ کیا تھے، بالکل وہ شہباز شریف کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ وہ وہی بات کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو فارم 47 ملا ہے، وہ وہی بات کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا جعلی اقتدار چل رہا ہے، وہ وہی بات کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے کہ 12 لوگ شہید ہو گئے، پاکستان کے شہری شہید ہو گئے، اسلام آباد میں شہید ہو گئے۔ وانا میں اس وقت تک، ابھی تک آپریشن مجھے لیٹسٹ نہیں پتا، مکمل نہیں ہوا تھا، اور سینکڑوں بچے اس وقت تک وہاں پہ اس وانا میں کیڈٹ کالج کے اندر تھے۔ نہ کیڈٹ کالج وانا کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے، نہ ان بچوں کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے، نہ ان والدین کی پریشانی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو والدین وہاں پہ، جن کے بچے وہاں پہ ایک مطلب اندر تھے، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، نہ ان 12 شہیدوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی درد محسوس ہو رہا ہے حکومت کے لوگوں کے چہروں کے اوپر، بلکہ ایک اسمبلی کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اور وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، بہت سے صحافیوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے وہاں دہشت گردی پہ بھی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ پھر نماز عصر تو میں نے خود دیکھا، لائیو میں دیکھ رہا تھا، نماز عصر کی اذان ہوئی، کوئی نماز کا وقفہ نہیں کیا گیا۔ اس پہ بھی طاہر اشرفی صاحب بتا دیں، ہر بات پہ ہمیں لیکچر دینے آ جاتے ہیں، علامہ طاہر اشرفی صاحب ذرا اس پہ بھی بتا دیں کہ کون سے دین اور شریعت اور اسلام کے کون سے حکم کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ذات، مفاد، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے لیے کوئی آئینی ترمیم کر رہے ہیں تو اس دوران آپ اسمبلی میں نماز کا وقفہ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ آپ کس طرح کی مثالیں قائم کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ اس کے علاوہ سفاکیت کی ایک اور مثال دیکھیے کہ 12 لوگ شہید ہو گئے ہیں، نہ ان کے گھروں میں کوئی گیا ہے حکومت سے، نہ کوئی پتہ ہے کہ یار ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے، ان کے جو زخمی ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بلکہ ایوان صدر میں عشائیہ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ اس کو جھوٹ بول رہے ہیں، چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ عشائیہ نہیں تھا، وہ تو امن و امان پہ میٹنگ تھی، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، سب غلط بیانی ہے، وہ عشائیہ تھا۔ پہلے سارے وہاں پہ کل وزیر اعظم اس میں اکٹھے ہوئے تھے، کل یا پرسوں وزیر اعظم اس میں اکٹھے ہوئے، وہاں پہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے کے انہوں نے کھانے اڑائے، انہوں نے وہاں پہ 10 سے زیادہ ڈشز تھیں عیاشیاں کی، اور جو ترمیم تھی وہ عوام کے لیے نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں۔ اور آج ایوان صدر میں عشائیہ ہو رہا تھا۔ یہ اتنے بے رحم لوگ ہیں، یہ اتنے سنگ دل لوگ ہیں، ان کے جبر اور بربریت کر کر کے ان کے سینے کے اندر سے دل چلے گئے ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں ہے، ان کے اندر کوئی احساس، شرم، غیرت، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں بچی کہ 12 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جناب یہاں پہ عشائیے کر رہے ہیں اور کھانے اڑا رہے ہیں۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، دوسری آپ چیز دیکھ لیں جناب کہ شیریں رحمان صاحبہ کا ٹویٹ آتا ہے کہ اوہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ بیان دیتی ہے کہ اب دہشت گرد اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں ایکشن لینا ہوگا۔ اس پہ کے پی کے جرنلسٹ محمد فہیم نے بھی لکھا، اور بھی کے پی کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ اچھا جب خیبر میں دہشت گردی ہوتی ہے، جب باجوڑ میں ہوتی ہے، جب مومن میں ہوتی ہے، جب اٹک میں، جب ٹانک میں ہوتی ہے، جب ڈی اے خان میں ہوتی ہے، جب لکی مربت میں ہوتی ہے، جب بنو میں ہوتی ہے، جب پشاور میں ہوتی ہے، جب اور کے پی کے علاقوں میں ہوتی ہے، جب کرم میں ہوتی ہے،
اس وقت آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اب ہمیں ایکشن لینا ہوگا. آپ کی زندگیاں زیادہ اہم ہیں اور کے پی کے لوگوں کی زندگیاں کم اہم ہیں کہ وہاں پہ اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, روٹین میں آپ چیزیں چلا رہے ہیں. لیکن اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اب ایکشن لینا ہوگا. بھائی اب کیوں ایکشن لینا ہوگا؟ ایکشن تو آپ کو اس وقت لینا چاہیے جب ایک بھی کسی مسلمان کی, کسی ایک بھی شہری کی, کسی ایک بھی چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, اس کی پاکستان بھر میں کہیں بھی جان جاتی ہے تو آپ کو اس وقت سنجیدہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے صرف میرا آپ سے ایک سوال ہے, پچھلے 3-3.5 سال میں دہشت گردی جہاں پہ گئی ہے آپ سب اس کو دیکھ رہے ہیں. مجھے کوئی ایک موقع بتا دیں کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا اور اس کے بعد آپ کو شہباز شریف ایکٹیو نظر آئے ہوئے ہوں, کابینہ کا اجلاس ہنگامی طور پہ ہوتا ہوا نظر آیا ہو, تمام ایم این ایز کو اسی طرح سے گاڑیوں میں ڈال کے اور لٹا کے لایا جاتا ہو جیسے آئین ترمیم کے لیے لایا جاتا ہے, ان سے اسی طرح سے موبائل لے لیے جاتے ہو جیسے وہ لوٹوں سے لے لیے گئے تھے پہلے بھی 26 آئین ترمیم میں بھی اب بھی, کہ لوٹو موبائل دے دو اور خبردار تم یہاں سے نکلے, اور ان کو گاڑیوں میں لٹا کے ڈگیوں میں ڈال کے آپ لے آتے. تو آپ اس وقت بھی کوئی سنجیدگی دکھائیں نا. کوئی اس وقت آپ کو شہباز شریف جاتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے پاس نظر آ رہے ہوں, محسن نقوی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہوں, کبھی زرداری کے پاس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں, اس وقت تو نہیں ہوتا. مطلب آپ کو کب, جب آپ کے اپنے ذات, مفاد, اقتدار, کرپشن, لوٹ مار کے لیے آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے تو آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے. اور پھر آپ جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کے پی کے اندر کیا کے پی کے والوں کے جو بچے ہیں کیا ان کے وہ جو بچے ہیں وہ عام نہیں ہیں؟ کیا ان کی جانیں عام نہیں ہیں؟ کیا آپ کو یہاں پہ ایک دھماکہ ہوا ہے تو اب آپ کو, اور پھر ہمارے صحافی دیکھیں, ہمارے بہت سے صحافی اور اینکرز دیکھیں, ان کی چیخیں سنیں. چیخیں کیا ہمارے اوہ دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا اسلام آباد میں, جب ہم لوگ آپ کو پچھلے کئی ماہ سے بتا رہے ہیں کہ کے پی کے اندر لوگ کیا کس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جب قبائلی حمایتین کو کہا کہ آپ لوگ کیوں یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں کیا کہا, انہوں نے کہا آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, جب یہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے, ہمارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں, ہم ہسپتالوں میں نہیں جا سکتے, ہماری سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, ہمارا ٹوریزم ختم ہو جاتا ہے, ہمیں کیا دہشت گردی سے ہمارا کیا مفاد ہے. تو آپ کا اس وقت کوئی فوکس نہیں ہے, آپ کا اس وقت کسی چیز پہ فوکس نہیں ہے. اب اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا, واقعہ اسلام آباد میں ہو, واقعہ وانا میں ہو, واقعہ وزیرستان میں ہو, واقعہ کابل میں ہو, واقعہ دلی میں ہو, واقعہ ڈھاکہ میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, کسی انسان کی جان نہیں جانی چاہیے. کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اور پھر پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں ایز پاکستانی تو ظاہر ہے یہ بات درست ہے کہ ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کوئی بھی پاکستانی ہو. لیکن اب آپ کو بڑا یاد آ گیا کہ جی بڑا واقعہ ہو گیا اور اب ہمیں سنجیدہ ہونا ہوگا. آپ کو سنجیدہ آپ کو اس وقت ہونا چاہیے جب کے پی کے اندر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور کس کی وجہ سے جا رہی ہیں. پھر آپ الزام دیتے ہیں کے پی کی حکومت کو کہ وہ یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے, آپ ان کو آن بورڈ کہاں رکھتے ہیں؟ افغانستان پالیسی میں کے پی کہاں آن بورڈ ہے؟ جو بھی وفاق کی پالیسیز کے پی کے حوالے سے وہاں پہ کے پی کی حکومت کہاں آن بورڈ ہے؟ کے پی کی پارٹیز کہاں پہ آن بورڈ ہیں؟ کے پی کے اسٹیک ہولڈرز کہاں پہ آن بورڈ ہیں؟ تو یہ ایک اور جو ہے وہ سفاکیت کی یہ دوسری مثال ہے کہ آج اب ان لوگوں کو جو اسلام آباد میں بند کمروں میں بیٹھ کے جو اشرافی ہے ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ اسلام آباد میں واقعہ ہو گیا, اور میڈیا کو بھی یاد آ گیا اسلام آباد میں واقعہ ہو گیا. ہم رپورٹ نہیں کر سکتے جو کچھ کے پی کے اندر ہو رہا ہے, ہم رپورٹ نہیں کر سکتے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے. اب ساروں کی چیخیں کہ اسلام آباد میں واقعہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسلام آباد کو بھی پرامن بنائے, اللہ تعالیٰ وزیرستان کو بھی پرامن بنائے, اللہ تعالیٰ کرم کرے, پورے پاکستان میں امن ہو. کسی ایک بھی انسان کی, آپ انسان کی بات کرتے ہیں, جانوروں کی جانیں نہیں جانی چاہیے, پرندوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے, جو کچھ انہوں نے لاہور میں کیا مریم نواز کی حکومت نے. تو یہ بڑا ایک ہے, یہ سفاکیت کی دوسری مثال ہے. پہلی میں نے آپ کو بتا دی حکومت اور اس کا رویہ, دوسری سفاکیت کی مثال کہ جناب اسلام آباد میں ہم جیسے رہنے والوں کو بھی ٹینشن پڑ گئی ہے کہ یہاں پہ واقعہ ہو گیا ہے, اینکروں کو بھی ٹینشن پڑ گئی ہے اور حکومت بھی کری اب ایکشن لینا ہوگا. تو اس سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کے پی کے میں جو ہوتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, دہشت گردی کا واقعہ ملک میں کہیں بھی ہو تو اسی طرح سے درد محسوس ہونا چاہیے جس طرح سے اسلام آباد میں ہو. تو ہمیں درد محسوس ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو, لیکن حکمرانوں کو تو پھر بھی نہیں ہو رہا. اس کے بعد جی تیسرا جو ہے وہ معاملہ ہے جناب کہ عرفان صدیقی صاحب, ان کے جنازے میں میاں نواز شریف نہیں آئے, جنہوں نے عرفان صدیقی صاحب جنہوں نے اپنی ساری عمر شریف خاندان کو دے دی, مسلم لیگ نون کو دے دی, ان کے نماز جنازہ میں کوئی بھی وہ نہیں آیا جن کے لیے انہوں نے 26 ترمیم کی تھی. نہ جسٹس جائیہ خان آئے ہیں, نہ جسٹس امیر الدین خان آئے ہیں, نہ جسٹس علی باقر نجفی آئے ہیں, نہ جسٹس عامر فاروق آئے ہیں, نہ جسٹس حسن نظر رضوی آئے ہیں, نہ محمد علی مظہر آئے ہیں, نہ شاہد بلال حسن آیا ہے, نہ ڈوگر آیا ہے, نہ وہ جج آئے ہیں, نہ وہ 53 ججز میں سے کوئی آیا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو کردار ادا کیا تھا عرفان صدیقی صاحب نے, ان کی کردار کی وجہ سے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, ان کے ووٹ کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اور اس کی وجہ سے 53 جج نئے لگے 5 ہائی کورٹس کے اندر. اور جو سپریم کورٹ میں جج آئے, جسٹس جائیہ خان چیف جسٹس پاکستان بنے, میرٹ پہ پورے نہیں اترتے تھے, تیسرے نمبر سے اٹھا کے ان کو لگا دیا. تو کوئی ان میں سے نہیں آیا جو ترمیم
کہ بینیفیشریز 26 ترمیم کے نہ وہ آئے، نہ کروانے والے آئے، نہ کرنے والے آئے، نہ نواز شریف آیا، اس سے زیادہ شفافیت کیا ہو سکتی ہے؟